سی زلدمنی باس کا شاگن واللہ کی وسیلہ چار مکاتب ایک فکر کا تعارف چل رہا تھا. 4 مکاتب پیار ہمارے پاس نا. اب ان میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام رضی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ تعارف ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے علم منطق عقلیات وغیرہ میں کیا گزرے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ خاغاد بڑے بڑے اساتذہ گزرے ہیں نا. اب آگے کہہ رہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کچھ یہ ہے. حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی توسی رحمۃ اللہ علیہ، 450 ہجری پیدائش، 505 میں وفات. مشہور بزرگ اور بڑے فلسفی ہے، تقریباً 200 کتابوں کے مصنف ہیں. آپ کی شہرہ آفاق کتاب احیاء علوم الدین ہے. غزالی زا کی تجدید کے ساتھ بولا جاتا ہے، صرف نہیں کہ غزالی. ہم تو شارٹ کٹ دے امام غزالی، امام نہیں غزالی ہے. امام غزالی امام غزالی اور تخفیف کے ساتھ بھی ویسے بھی پڑھ سکتے غزالی. پہلی صورت میں غزل سوت کاٹنے کی طرف نسبت ہے نا. غزال مانا بہت سوت کاٹنے والا، بوریا بنانے والا، تار وغیرہ سے بنا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں غزل. غزل کا معنی قرآن کریم میں جو ہے نا والتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اسی باب سے ہیں. آگے کیا کہہ رہے، اور دوسری صورت میں اگر آپ کیا کریں تخفیف سے پڑھے نا تو پھر غزالت ان کی طرف نسبت ہے، جو علاقہ توس کا ایک گاؤں ہے، اور توس علاقہ جو ہے نا، توس علاقہ یہ ایران میں ہے. آگے امام رضی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں علامہ فخر الدین محمد ابن عمر رازی رحمہ اللہ، 544 میں آپ کی پیدائش، 606 میں وفات. مشہور مفسر اور عقلیات نقلیات اور گزشتہ لوگوں کی علوم میں یگان روزگار تھے. یگان روزگار مانا ماہر دوران تھے. صحیح. تفسیر کبیر اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہے. رئی کی طرف منسوب نا، جو ایران میں تہران کی جانب میں قدیم شہر ہے. ہمارے پاس مکاتب فکر میں سے چوتھا جو مکتب فکر ہے نا وہ صوفیاء کرام ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ کہہ رہے کہ ریاضت و مجاہدہ کرنے والے مسلمان لوگ ہیں، جیسے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت حل مسائل میں اشرقیہ کا انداز اختیار کرتے تھے نا. صفائی دل وغیرہ، صفائی باطن پر کیا کرتے تھے، زور دیتے تھے، یعنی باطن کی صفائی اور دل کی نورانیت سے مسائل عقلیہ حل کرتے تھے. آگے ہمارے پاس شیخ اکبر محمد بن علی محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ، طوائی اندلسی. اندلس علاقے، اندلس جانتے ہو؟ اندلس علاقہ کون سا علاقہ ہے؟ اندلسی یہ پیدائش 560 ہجری سے مصر اور وفات 638 مصر کی قریب ہے. اندلس عرب ممالک میں سے ہے نا. مشہور بزرگ اور بہت بڑی فلسفی، فتوحات مکی اور فصوص الحکم آپ کی مشہور تصنیفات ہیں. فائدہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حقائق اشیاء اور کمالات عملیہ سے بحث کرنے والے 4 گروہ ہیں. ایک مشائین، دوسرے متکلمین، تیسرے اشراقین اور چوتھے صوفیاء کہلاتے ہیں. اس لیے کہ حقائق و اعمال کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ یا تو عقلی استدلال ہوگا یا قلب کی صفائی کے بعد کشف، اور دونوں صورت میں وہ کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہوں گے یا نہیں، یعنی 2 اور شقیں بن گئی نا. پس اگر ذریعہ یہ علم عقل و استدلال ہو، یعنی عقل سے ہو، اور وہ کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے نہ ہو، تو ایسے گروہ ماننے کو والے نہ ہو، اوپر 1 نمبر، تو ایسے گروہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشائین. یہ وجہ حصر بیان کر رہے ہیں نا کہ عقل کے ذریعے تو کیا کریں گے، علم اغلا حاصل کریں گے نا، یا نوری باطن کے ذریعے وغیرہ. تو باقی کہہ رہے اگر ذریعہ علم کیا ہو نوری باطن اور کشف کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے نہ ہو تو شرقیین ہے نا. 2 مسلمانوں کے گروہ نہیں رہے نا. ایک نے کیا کر دیا، باطن کی صفائی سے علم کی بات کو کہا، اور دوسرے نے عقل کو. تیسرے ہمارے پاس علماء حضرات کی بات ہے، اگر وہ ذریعہ علم نور باطن اور کشف ہو اور کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے نہ ہو تو ایسے کو اشراکین کہتے ہیں، اور دوسرے والے کو متکلمین کہتے ہیں. آسمانی مذہب ماننے والے ہوں گے نا تو متکلمین نہ ماننے والے ہو تو اشراقیین. اگر زی علم نور باطن و کشف و آسمانی مذہب کے ماننے والے ہو تو صوفیاء ماننے والے ہو تو صوفیاء ہو گئے نا. صوفیاء تو علماء کرام ہیں ہمارے.
ٹھیک ہے. تو مشائین کے مقابلے میں کون ہو گئے؟ مشائین کے مقابلے میں متکلمین. مشائین کے مقابلے ہاں. ہاں اور اشراقین کے مقابلے میں کون ہو گئے؟ صوفیاء. تو بس واضح ہے بات نا، اگر اشراق سے کام لے رہے نوری باطن سے مسلمان ہوں گے تو صوفیاء نہیں ہوں گے تو اشراقیین مستشرقین. اگر کیا کر رہے ہو عقل سے استدلال کر رہے ہو نا آسمانی مذہب کے تابعدار ہو تو کیا ہے؟ متکلمین علماء اسلام. اگر نہ ہو تو اشراقیین مشائین. مشائین. آگے آپ کو اور کچھ کہہ رہے حضرت سے کہ دیکھے مذکورہ بات بڑی حد تک تو صحیح ہے مگر 100% بھی صحیح نہیں، کیونکہ فارابی اور ابن سینا وغیرہ 10 فلاسفہ بھی مسلمان ہیں. یعنی ویسے بس سمجھانے کے لیے وجہ حسر بیان کی ہے. اور آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں نا یہ لوگ بھی، اور ان کا شمار مشائین میں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ مذہب ماننے والے نہیں، بلکہ طریقہ ان کا ہے، صرف طریقے کی وجہ سے ان کو اس گروہ میں شمار کیا. سمجھ گیا. آگے کہہ رہے شیخ مقتول بھی بظاہر مسلمان تو اور اس کا شمار اشرقیین میں ہے. اور شہرستانی نے المتاخرون من فلاسفۃ الاسلام کے عنوان کے تحت 18 مسلمان فلاسفہ کا تذکرہ کر کے یہ لکھا ہے کہ قد سلکوا کلهم طریقۃ ارسطاطالیس فی جمیع ما ذهب الیہ وانفرد به، کہ سب نے ارسطاطالیس کا طریقہ اپنایا ہے سوا کلمات نصیر، کچھ کلمات کے علاوہ. ربما رأوا فیہا رأی افلاطون والمتقدمین، بعض اوقات تو انہوں نے افلاطون اور متقدمین کی رائے کو بھی اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں کہ علاوہ ازین تمام حکامہ یونان کے بارے میں فیصلہ بھی مشکل ہے کہ وہ سب کسی ملت سماوی کی پیروکار تھے یا نہیں. فیثاغورس کے بارے میں شہرستانی نے صراحت کی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور معدن نبوت سے اس نے حکمت سیکھی تھی، چشمہ نبوت. صحیح. فائدہ ایک قول بھی ہے کہ افلاطون کے تلامذہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک اشراقیین کہلاتے، دوسرے رواقیین اور تیسرے مشائین. اشراقیین جنہوں نے رضت و مجاہدہ کر کے باطن کو مجلہ مصفہ کر دیا اور ان کی باطن پر الفاظ اور اشارے کے بغیر حکمت افلاطونی منعکس ہوتی تھی، عکس ہوتی تھی. صحیح. رواقیین یہ کون لوگ ہیں؟ جو افلاطون کے مجلس میں حاضر ہو کر رواق برآمدے کو کہتے ہیں نا، اس میں بیٹھتے تھے اور استال کے الفاظ و اشارات سے حکمت حاصل کر دیتے، اشاروں وغیرہ گفتگو سے باتیں حاصل کر دیتے. اور ایک مشائین جیسے بھی معلوم ہے جو افلاطون کے جلوس میں جو افلاطون کے جلو میں چلتے تھے اور چلتے چلتے حکمت سیکھتے تھے، ارسطو ان لوگوں میں شامل تھا. آگے کہہ رہے فائدہ حکامہ کے 4 گروہ میں سے صوفیاء اور اشراقیین گوشہ نشین اور تارک الدنیا قسم کے لوگ تھے نا، کیونکہ استشراق سے کام لے رہے تھے. گوشہ نشین منا عزلت نشین، خلوت میں رہنے والے لوگ. اس لیے ان کی تعلیم عام تمدن انسانی اور نظام عالم کے لیے موزوں نہ تھی، کیونکہ درویش قسم کے لوگ تھے نا. ویسے تو درویش اسلامی لوگ کہا جاتا ہے نا، ایسے ہم معنی سمجھانے کے لیے کہہ رہے. چنانچہ متمدن دنیا میں حکامہ کی صرف 2 ہی جماعتیں رہ گئی، ایک مشائین اور دوسری متکلمین. یورپ، امریکہ اور روس کے حکامہ اور فلاسفہ جماعت مشائیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یورپ وغیرہ. آگے کرے اس لیے کہ وہ عقل اور تجربات کی روشنی میں موجودات کی تحقیقات اور ان کی خصوصیات کے انکشافات میں لگی ہوئی ہیں. پوری دنیا جو ہے نئی نئی چیزوں میں آج کل لگی ہوئی. صحیح. کیا کر رہے؟ انکشافات، ڈسکوریز جو کر رہے ہیں کس کے ذریعے سے کر رہے؟ عقل، دانائی، سائنس وغیرہ. آگے کرے فائدہ یونانی حکامہ مشائیہ نے حکمت کی تدوین و اشاعت میں قابل قدر خدمات انجام دی ہے. حکامہ مشائیہ جو ہے نا یونان کی، گریک، انہوں نے حکمت کی تدوین و اشاعت میں بنیاد رکھنے میں بہت زیادہ خدمات انجام دی ہے. عروج اسلام کے زمانے میں جب اسلام کو عروج ہو رہا تھا نا، اس وقت جب فلسفہ ترجمہ کر کے عربی میں منتقل کیا گیا اور علماء نے حکم دیا تھا نا، عباسی خلفاء کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ یہ فلسفہ وغیرہ عربی زبان میں علماء نے نقل کیا، تو لوگوں نے اس میں چند چیزیں جاذب نظر پائی جو جذب کر رہی تھی لوگوں کو. اجتذاب ان میں زیادہ تھا نا. مثلا طرز بیان کی ندرت، طرز بیان بہت عجیب تھا. طریقہ استدلال کی متانت، طریقہ استدلال قوی تھا، مضبوط تھا، متین. توحید کا دلائل عقلی اس بات اور ذات و صفات پر عقلی مشاغافیہ، عقلی بحث ہے، عقلی بحث کرنا، مشاغافیہ مانا بحث وغیرہ. چنانچہ لوگ فلسفہ یونان کے پڑھنے پڑھانے کی طرف زیادہ مائل ہو گئے، مگر اس سے اسلام کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے فلسفہ یونان کو نصوص شرعیہ سے بھی زیادہ وقعت دی.
جب انسان پر عقل کا غلبہ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ نقلیات کو ذرا سا چھوڑ دیتا ہے، پھر نقلیات پر بھی باتیں کسنے لگتا ہے نا. تو جب فلسفی کی طرف لوگوں کا میلان ہو گیا تو سکون نے کیا کر دیا، نقلیات کو بھی فلسفے سے پرکھنا شروع کر دیا، اور کچھ زیادہ ہی مائل ہو گئے کس کی طرف، فلسفی کی طرف، اور نصوص شرعیہ کو چھوڑ دیا. یعنی وہ قاعد زیادہ نہیں دے رہے تھے فلسفی کی وجہ سے نا. فلسفہ تو میٹھی چیز ہے، اگر آدمی کو سمجھ آ جائے تو پھر اسی میں لگا رہتے ہیں، منطق کے بادشاہ. اور جو نصوص فلسفی کے مخالف نظر آئے یا تو ان کو نظر انداز کر دیا انہوں نے، یا ان کی تویلی کرنے لگے. اس طرح گمراہ فرقوں کا ظہور شروع ہوا اور دن بدن سلسلہ بڑھتا گیا. جب علماء اسلام کو اس کا احساس ہوا کہ بات بگڑ رہی ہے تو ایک طرف تو انہوں نے حکماء مشائیہ کے ان اصولوں اور نظریات کی تردید شروع کی جو عقائد اسلامی کو ضرر پہنچانے والے تھے. ان کو خطرہ تھے کہ عقائد اسلامیہ کو کہیں لوگ ضرر نہ پہنچائے، اور دوسری طرف صحیح عقائد اسلامیہ کو اس طرح مدون کیا اور رائج کیا کہ جس سے نظریات مشائیہ کی تردید بھی ہو گئی. چنانچہ اس دور میں علم کلام کی کتاب علم مناظرے کی کتابی بن گئی. یعنی علم کلام سے وہ علم مناظرہ بن گیا. وہ کس لیے؟ تاکہ تردید ہو جائے مشائیہ کی اور ساتھ ساتھ ہمارے عقائد بھی محفوظ ہو. آگے کیا کرے، ایک طرف حکماء اسلام یعنی متکلمین صف آرا ہے، اور دوسری جانب حکماء مشائیہ، یعنی انہوں نے آپس میں یہی مباحثے شروع کیے، اور ان کے چمچے عقلی ہتھ کنڈوں سے آج بھی اسلامی عقیدوں پر حملوں میں مصروف ہے نا. آج بھی کیا کر رہے، بس ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے اسلامی احکام پر اعتراضات کر رہے کہ یہ حکم تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو نہیں آ رہا ہے تو اس سے تمہاری سمجھ کا قصور ہے نا، اسلامی حکم میں کوئی قصور نہیں.